اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی موت فی بعد الموت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 8واں پارہ سورہ انعام ہی کا ابھی تفسیر چل رہی ہے، بیچ میں کچھ مجبوری کی وجہ سے بند تھا۔ اللہ قبول فرمائے، غلطی سلطی کو اللہ معاف کرے۔ یعنی جو اسلام و فرما برداری کے سیدھے راستہ پر چلے گا وہی سلامتی کے گھر پہنچے گا اور خدا اس کا ولی مددگار ہوگا۔ یہ حال تو ان کا ہوا جن کا ولی خدا ہے، یعنی اولیاء الرحمن۔ آگے اولیاء الشیطان کا حال بیان کیا جاتا ہے، یعنی اے شیاطین جن، تم نے بہت سے بدبخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اپنی راہ پر لگا لیا۔ دنیا میں جو انسان بت وغیرہ پوجتے ہیں وہ فی الحقیقت خفی جن شیاطین کی پوجا ہے، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے، ان کو نیازی چڑھاتے ہیں۔ اور ویسے بہت سے اہل جاہلیت تشویش و اضطراب کے وقت جنوں سے استناعت یعنی مدد کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے روایات نقل کی ہے، جب آخرت میں وہ شیاطین جن اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف یعنی معلوم ہوگا، جب مشرک لوگ یوں عذر کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پوجا نہیں کی لیکن آپس میں وقتی کارروائی کر لی تھی، اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے دنیوی کاروبار میں ہم ایک دوسرے کا کام نکالنے کی کچھ ترکیب کر لیا کرتے تھے۔ ان کی عبادت مقصود نہ تھی، یعنی کہ وہ اپنی وجاہت پیش کریں گے، یعنی اپنی طرف سے فریاد کریں گے کہ ہم مطلب کہ کے لیے کام کی وجہ سے کوئی پوجا کیا، لیکن اللہ کے یہاں تو بس ایمان ہے۔ یہ جو فرمایا مگر جب چاہے اللہ اس واسطے کہ دوزخ کا عذاب دائم ہے تو اسی کو چاہنے سے ہے، جب چاہے موقوف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ایک چیز چاہ چکا ہے، اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی، وہ اب چل نہیں سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم پیغمبروں کی زبانی یہ بات کہلوا دیا تھا کہ میرے سوا کوئی کی عبادت نہ کرنا۔ بھلے ہی دنیا میں جو بھی انسان سے غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شراکت اپنے میں کوئی بھی اللہ کا شریک کرے گا، وہ کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہ ہم معاف نہ کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہاں لگے کہ دائم ہے تو اسی کے چاہنے سے ہے، جب چاہے موقوف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ایک چیز چاہ چکا، اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی، اب چل نہیں سکتی، یعنی مجرموں کے جرائم سے پوری خبردار ہے اور حکمت بالغہ سے ہر جرم پر کی برمحل اور مناسب سزا دیتا ہے۔ جیسے تم نے شیاطین جن اور ان کے اولیاء انسی کا حال سنا، اسی طرح تمام ظالموں اور گناہگاروں کو ان کے ظلم عصیہ کاریوں کے تناسب سے دوزخ میں ہم ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے، اور جو جس درجہ کا ظالم گناہگار ہوگا اس کو اسی کے طبقات میں ملا دیں گے۔ اوپر جن انس کی شرارت اور سزا کا بیان تھا، اولیاء جن کی زبانی فی الجملہ معذرت بھی نقل کی گئی تھی، اب بتلایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عذر معقول قابل سماعت نہیں۔ دنیا میں خدا کی حجت تمام ہو چکی تھی، جس کا خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا۔ مخاطب جن و انس کا یعنی کل مکلفین کا مجموعہ ہے، ہر جماعت الگ الگ مخاطب نہیں۔ جو یہ اعراض ہو کہ رسول تو ہمیشہ انسانوں میں سے آئے تو قوم جن میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، پھر رسول منکم رسول تمہیں میں کے کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ مجموعہ مخاطبین میں سے اگر کسی نوع میں کبھی عطیان رسول محقق ہو جائے جس کی غرض تمام مخاطبین کو بلا تخصیص فائدہ پہنچانا ہو تو مجموعہ کو خطاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی یہ کہے عرب عجم کے باشندوں اور پورب پچھم کے رہنے والوں
کیا تم ہی میں سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کو پیدا نہیں کیا؟ اس عبارت کا مطلب کسی کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں پیدا کیے گیا، دوسرے عجم میں ہونے چاہیے، اسی طرح پورب کے علیحدہ اور پچھم کے علیحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ عبارت صحیح ہوگی۔ لہذا القیاس، یہاں سمجھ لیجئے کہ کا مطلوب صرف اس قدر ہے کہ جن انس کے مجموعہ میں سے پیغمبر بھیجے گئے، باقی یہ تحقیق کہ ہر نو میں سے الگ الگ آئے یا ہر ایک پیغمبر کا کل افراد جن و انس کی طرف مبعوث ہوا، یہ آیت اس کریمہ بیان سے ساکت ہے۔ دوسری نصوص سے جمہور علماء نے یہی قرار دیا کہ نہ ہر ایک پیغمبر کی بعثت عام ہے، نہ کسی جن کو اللہ نے مستقل رسول بنا کر بھیجا۔ اکثر ماوی معلومات میں ان کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا کر رکھا، جیسے کہ سورہ جن کی آیات اور نصوص حدیثیہ وغیرہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ مخلوق کے ہر نوع کے لیے اسی نوع کا کوئی شخص رسول ہوا کرے۔ باقی انسانوں کی طرف فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے سے جو قرآن کے متعدد مضامین میں انکار کیا گیا ہے، اس کا اصلی منشا یہ ہے کہ عام انسان بحیثیت الاصلیہ اس کی رویت کا تحمل نہیں کر سکتے، بے اندازہ خوف و ہیبت کی وجہ سے مستفید نہیں ہو سکتے، بصورت انسان عین تو بے ضرورت التباس رہتا ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ اگر قوم جن میں منصب نبوت کی اہلیت ہوتی تو وہ بھی انسانوں کے لیے مبعوث نہیں کیے جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں بھی یہی اشکال تھا۔ ہاں، رسول انسی کا جن کی طرف مبعوث ہونا اس لیے مشکل نہیں جنہوں کے حق میں انسان کی رویت تو ناقابل تحمل ہے، نہ انسان کا سوری خوف اور رعب استفادہ سے مانا ہو سکتا ہے۔ ادھر پیغمبر کو حق تعالیٰ وہ قوت قلبی عطا فرما دیتا کہ اس پر جن جیسی ہیبت ناک مخلوق کا کوئی رعب نہیں پڑتا، یعنی دنیا کی لذات شہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنا دیا۔ کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے جو ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ اس صورت میں اوپر مذکور ہوا کہ اول کافر اپنے کفر کا انکار کریں گے، پھر حق تعالیٰ تدبیر سے ان کو قائل کرے گا۔ یعنی خدا کی یہ عادت نہیں کہ بدون آگاہ خبردار کیے کسی کو اس کے ظلم عصیان پر دنیا آخرت میں پکڑ کر ہلاک کر دے۔ اس لیے رسول اور نذیر بھیجے کہ وہ خوب کھول کر تمام جن انس کو ان کے بھلے برے اور آغاز انجام سے خبردار کر دے۔ پھر جس درجہ کی کسی کا عمل ہوگا حق تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ خدا نے رسول بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی۔ اگر تم نہ مانو اور سیدھے راستہ پر نہ چلو تو وہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے تو تم کو ایک دم میں لے جائے، اپنی رحمت سے دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھڑا کر دی جو خدا کی متی وفادار ہوں، اور تم کو لے جا کر دوسری قوم کا آنا خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ آج تم اپنے جن آباء و اجداد کے جانشین بنے بیٹھے ہو، آخر ان کو اٹھا کر تم کو دنیا میں اسی خدا نے جگہ دی ہے۔ بہرحال خدا کا کام رک نہیں سکتا، تم نہ کرو گے دوسرے کھڑے کیے جائیں گے۔ ہاں، یہ سوچ رکھو کہ یہی بغاوت شرارت رہی تو خدا کا عذاب اٹل ہے۔ تم اگر سمجھو کہ بھاگ کر یا کسی کی پناہ لے کر سزا سے بچ جاؤ گے تو یہ محض حماقت ہے۔ خدا کو ساری مخلوق مل کر بھی اس کی معصیت کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی، یعنی ہم سب نیک و بد اور نفع و ضرر سے آگاہ کر چکے۔ اس پر بھی اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو تم جانو تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ ان قریب کھل جائے گا کہ اس دنیا میں کا آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا، بلا صبح ظالم کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا۔ آگے ان کے چند اعتقاد اور عملی ظلم بیان کیے جاتے ہیں جو ان میں رائج تھے، اور سب سے بڑا ظلم وہ ہے جیسے فرمایا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نہیں کرتے، بتوں کی بھی نیاز نہیں کرتے، پھر بعض جانور اللہ کے نام سے بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا، مگر بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے، ان سے یہ زیادہ ڈرتے۔ اسی طرح غلہ وغیرہ میں سے اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصہ میں مل گیا تو
پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے۔ اللہ کا نام بتوں کے حصہ میں جا پڑا تو اسے نہ لوٹاتے۔ بہانہ یہ کرتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کا کم ہو جائے تو کیا پرواہ ہے، بخلاف بتوں کے کہ وہ ایسے نہیں۔ تماشا یہ ہے کہ یہ کہہ کر بھی شرماتے نہ تھے۔ جو ایسے محتاج ہیں ان کو معبود مستعان ٹھہرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بہرحال ان آیات میں سے مشرکین کی اس تقسیم کا رد کیا گیا، یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی مواشی وغیرہ میں سے اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا حصہ لگانا، پھر بری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے۔ یہاں شرکا کی تفسیر مجاہد نے شیاطین میں سے کیا کہ مشرکین کی انتہائی جہالت اور سنگ دلی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ بعض اپنے بیٹوں کو سسر بننے کے خوف سے اور بعض اس اندیشہ پر کہ کہاں سے کہلائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات منت مانتے تھے کہ اگر اتنے بیٹے ہو جائیں یا فلاں مراد پوری ہوگی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ پھر اس ظلم و بے رحمی کو بڑی عبادت اور قریب قربت سمجھتے تھے، اور شاید یہ رسم شیطان نے سنت خلیل اللہ کی جواب میں سجھائی ہوگی۔ یہود میں بھی مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت قربت کے جاری رہی ہے، جس کی انبیاء بنی اسرائیل نے بڑی شد و مد سے رد کیا۔ بہرحال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی صنعت بیان فرمائی جو جاہلیت میں رائج تھی، یعنی شیاطین قتل اولاد کی تلفین و تنظیم میں اس لیے کرتے تھے کہ اس طرح لوگوں کو دنیا آخرت دونوں جگہ تباہ برباد کر کے چھوڑے، ان کے دین میں گڑبڑی ڈال دے۔ جو کام ملت ابراہیم اسماعیلی کے بالکل مضاد و منافی ہے، اس ایک دینی کام اور قربت عبادت باور کرائے۔ الیاذ باللہ ابراہیم کجا یہ حماقت و جہالت۔ اسی طرح کی آیت وَلَعَنَّنَا کے شروع میں گزر چکی، وہاں جو کچھ ہم نے لکھا ہے نیز اسی مضمون کی دوسری آیات کے تحت میں لکھا گیا، اسے ملاحظہ کر لیا جائے جو آگے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ 8واں پارہ سورہ انعام ہی کا مثلا مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، یا صرف محبت کھا سکتی جو بت خانوں کے مجاور تھے۔ یہ قیود اپنے خیال میں بعض مواشی یا کھیتوں کے متعلق عائد کر رکھی تھی جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کے پیٹھ پر سواری یا برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت یہ قرار دیا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غضب یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے اس خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ افراح بہتان عنقریب ان گستاخیوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک مسئلہ یہ بنا رکھا تھا کہ بحیرہ اور صاحبہ کو اگر ذبح کیا، اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھا سکتے۔ اسی طرح بےسند مسئلے گھڑنے والوں کے جرائم خدا بے خبر نہیں، ہاں وہ اپنی حکمت کے موافق مناسب وقت میں ان کو مناسب سزا دے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس سے بڑی خرابی اور گمراہی اور نقصان و خسران کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھائے بلوازہ دنیا میں اپنی اولاد اموال سے محروم اور سنگ دلی بد اخلاقی جہل میں مسحور ہوئے، آخرت کا دردناک عذاب سر پر رکھا ہے، نہ عقل سے کام لیا نہ شرع کو پہچانا۔ پھر سیدھی راہ پر آتے تو کیسے آتے؟ جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں، مثلا انگور وغیرہ، جو ایسے نہیں، مثلا کھجور آم وغیرہ تنہ دار درخت، یا خربوزہ تربوزہ وغیرہ جن کے بیل بدون کسی سہارے کے زمین پر پھیلتی ہے، یعنی صورت شکل میں ملتے جلتے، مزوں میں جدا جدا۔ سورہ انعام 8واں پارہ، سورہ انعام ہی چلے گیا آگے بھی، لیکن اللہ قبول فرمائے۔ جو غلطی سلطی ہوئی معاف کریے گا، آپ لوگ بھی، اللہ بھی معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔